ذہنی مریض، نوکرانی کنیز، یہ وہ نام ہیں جو دیے جا رہے ہیں اس لڑائی میں جو ازما بخاری نے کی فیصل واؤڈا سے۔ فیصل واؤڈا نے لڑائی ازما بخاری سے نہیں کی تھی۔ فیصل واؤڈا نے جو حملہ کیا تھا وہ حملہ تھا بڑا اور بہت بڑا حملہ۔ کیا یہ حملہ فیصل واؤڈا نے کیا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ حملہ فیصل واؤڈا کا نہیں تھا، فیصل واؤڈا کی جانب سے حملہ تھا۔ لیکن یہ جو جواب فیصل واؤڈا نے دیا میاں نواز شریف کو، مریم نواز شریف کو، یہ جواب کسی اور کا جواب تھا۔ اس صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے کہ ہوا کیا ہے اور اب یہ یہاں سے آگے کہاں جا سکتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اس لڑائی کے پیچھے اصل میں کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں سیاستدانوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو عجیب و غریب ناموں سے پکارنا ان لڑائیوں میں، یہ ہم نے بڑا کامنلی دیکھا ہے۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو عمران خان صاحب کی جانب سے موٹو گینگ کہنا، یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو شوباز شریف کہنا، یہ ہم نے دیکھا ہے، ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو طالبان خان کہنا، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کا نام رکھا تھا، پھر بلاول بھٹو زرداری کو بیبی بھٹو کہہ دیا گیا تھا۔ یہ بھی ہماری پالیٹکس میں ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو بزدل خان کا نام دے دیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب جس طرح عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور ان کے گارڈز ہوتے تھے جو شیلڈز لے کر گھومتے تھے، عمران خان صاحب کے ہیڈ شاٹ کے خطرات تھے اور اس سے بچانے کے لیے ایک عدد فولادی سی ڈھال تیار کی گئی تھی جو ان کے سر پر پہنائی جاتی تھی، انہیں عدالتوں میں لے کر جایا جاتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ خطرہ بہت ہے عمران خان صاحب کی زندگی کو، اس لیے ہم یہ کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ تمام سچویشن ہم نے دیکھی اور ہر چیز کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ نام سیاستدانوں کے رکھے جاتے ہیں۔ ابھی ہوا یہ کہ فیصل واؤڈا نے اس ایپیسوڈ میں جہاں انڈیا پاکستان جنگ ہوئی، اس ایپیسوڈ میں فیصل واؤڈا نے میاں نواز شریف کے کردار پہ بات کی، مریم نواز شریف کے کردار پہ بات کی، مرکز کی حکومت کے کردار پر بھی بات کی۔ فیصل واؤڈا ٹیلی ویژن پر آئے اور ذرا سا پاز جب آ گیا تو اس موقع پر آ کر فیصل واؤڈا نے میاں نواز شریف کو، مریم نواز شریف کو یہ کہا کہ ان کی خاموشی مجرمانہ تھی۔ مودی کو جواب دینے میں، بھارت کو جواب دینے میں، بات نہ کرنے میں ان کی خاموشی مجرمانہ تھی۔ فیصل واؤڈا نے یہ بھی کہا کہ یہ میاں نواز شریف کا خود مذاق اڑا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کی ایج دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں، اور میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے پوری جنگ ڈیزائن کی تھی اور JF-17 تھنڈر بھی انہوں نے بنائے تھے، تو واؤڈا صاحب نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی شیٹ کہاں سے آئے گی، اتنی بڑی شیٹ کہ جس سے JF-17 تھنڈر کا میاں صاحب ڈیزائن بنا لیں، کہاں سے آئے گا؟ میاں صاحب نے کون سی جنگ ڈیزائن کی ہے؟ بے تحاشا مذاق اڑایا، میاں نواز شریف کی خاموشی کو مجرمانہ قرار دیا، مریم نواز شریف کو ٹک ٹاکر حکومت قرار دیا۔ یہ بھی کہا کہ ٹک ٹاکر حکومت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی اور ان سے بات نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹک ٹاکر حکومت چلے گی نہیں۔ اب فیصل واؤڈا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ میاں نواز شریف کو، مریم نواز شریف کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ تمام باتیں سنا رہا ہو، وہ یہ بھی بتائے کہ اگر بھارت سے جنگ ہوتی بالی ووڈ والی تو ٹک ٹاکر حکومت جیت جاتی، وگرنہ تو یہ لوگ نہیں جیت سکتے، کارکردگی میں تو کچھ نہیں ہے یہ۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جن کی کارکردگی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے حوالے سے بعض صحافیوں نے کہا کہ اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، نون لیگ کے لوگوں کو مثالیں دی جاتی ہیں کہ مریم کی طرح تقریر کی جائے، مریم کی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کیا جائے، ایگریشن دکھایا جائے، تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے مذاق اڑا رہا تھا، ایسی کی تیسی کر رہا تھا۔ جب یہ ہو گیا تو تب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا جواب نون لیگ نہیں دے سکتی، دے گی بھی نہیں، اور اگر دے گی تو ٹیئر سی، ٹیئر ڈی کی لیڈرشپ بہت نیچے ازما بخاری وغیرہ سے جواب دلوا دیا جائے گا۔ ہوا بھی یہی، ازما بخاری نے کہا کون فیصل واؤڈا؟ کون ہے فیصل واؤڈا؟ وہ ہے کون؟ کون ہے فیصل واؤڈا؟ وہ ہے کون؟ کون ہے فیصل واؤڈا؟ وہ ہے کون؟ اس کو جانتا کون ہے؟ فیصل واؤڈا تو ذہنی مریض ہے۔ وہ ایک ذہنی مریض ہیں۔ وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ ازما بخاری نے یہ بھی کہا کہ فیصل واؤڈا کی تو کوئی پارٹی بھی نہیں ہے، سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں۔ سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں۔ سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں۔ اور فیصل واؤڈا جو ہے وہ سستا شاہ رخ خان ہے۔ سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو، سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو۔ سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو۔ ازما بخاری یہ تمام باتیں کر رہی تھیں اور یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اس کو تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، سائڈ پہ کرو۔ یہ وہ تمام چیزیں جو پریڈکٹ کر دی گئی تھیں
کہ ایسا ہی ہوگا, نون لیگ یہی کرے گی. جواب تو آنا چاہیے مریم نواز شریف کی طرف سے, نواز شریف کی طرف سے, شہباز شریف کی طرف سے, کہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ شاید ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں, ان کی صورتحال بگڑ گئی ہے. یہ باتیں ہو رہی تھیں. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ فیصل واؤڈا کو یہ گفتگو سنوائی گئی. جب یہ گفتگو سنوائی گئی ٹیلی ویژن پروگرام میں, تو فیصل واؤڈا نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کنیزوں کا کوٹا بنائیں, 26ویں کی جگہ 26.5ویں ترمیم کریں, کنیزوں کا, نوکرانیوں کا, نوکروں کا کوٹا ہو کہ ان کو وزیر مشیر بنایا جائے گا. کہ آپ ایک کوٹا بنا دیں نوکروں کا, کنیزوں کا اور نوکرانیوں کا, ان کو بھی مشیر اور وزیر بنائیں. تو انہوں نے کہا یہ نوکرانیاں نوکر ہیں, کنیزیں ہیں, یعنی مریم نواز شریف اگر شہزادی ہیں تو یہ اس شہزادی کی کنیزیں ہیں, مالکن کی کنیزیں ہیں. عظما بخاری کو, مریم اورنگزیب کو, ان لوگوں کو فیصل واؤڈا یہ نام دیتے ہیں, پہلے بھی دے چکے ہیں. اب جب یہ سب کچھ ہوا تو فیصل واؤڈا سے کہا گیا کہ انہوں نے آپ کو شاہ رخ خان سے ملایا, سستا شاہ رخ خان کہا ہے. تو فیصل واؤڈا نے کہا کہ یہ چائنا کی ماسیاں ہیں. عظما بخاری کا نام تو انہوں نے نہیں لیا, لیکن کہنے لگے یہ چائنا کی ماسی ہے. سی کیٹیگری کا ڈی گریڈ کوئی چائنا کی ماسیوں کی کاپی تو نہیں ہونی. ماسیوں کی کاپی تو نہیں ہونی, ماسیوں کی کاپی تو نہیں ہونی. فیصل واؤڈا نے نام لیے بغیر یہ بھی کہا کہ یہ پہلے کیا کرتی تھی, شرمناک ان کا کردار ہے. پھر ان کا کردار شرمناک بتاتے ہوئے مریم نواز شریف کے کردار پر بھی بات کر دی کہ وہ بھی شرمناک ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا جب کوئی آپ کے والد کو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے, نشانہ بنائے, تو پھر اس کو عہدہ نہیں دیتے. یہ فیصل واؤڈا نے کہا. یعنی کہا کیا کہ عظما بخاری جو ہیں وہ پہلے جب پیپلز پارٹی میں تھیں تو میاں نواز شریف کو کہتی تھی را کا ایجنٹ, میاں نواز شریف کو مفرور ہونے کے تانے دیتی تھیں, میاں نواز شریف کو بزدلی کے تانے دیتی تھیں. بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے مودی کا یار, تو عظما بخاری بھی یہ باتیں کرتی تھی. ابھی تو بہت ساری باتیں ہونے باقی ہیں. اچھا ابھی تو حدیبیہ پیپر مل پہ بات کریں گے, اتفاق فاؤنڈری پہ بات ہونی ہے, اسامہ بن لادن کے ساتھی کون تھے, ان کو کیسے فائنانس کرتے رہے, کس کس کا کس کے ساتھ تعلق تھا. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے, یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا, آج انڈین میڈیا خاموش ہے, نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. یہ یقیناً یہ پوری قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کیسے ہو گیا ہے؟ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اداروں کو نقصان کسی کو پہنچانے نہیں دیں گے. ان کی چیخیں بھی جلدی نکلیں کہ جیل سے یہ کس طرح بھاگے تھے. اور پھر عظما بخاری یہ کہتی تھیں کہ تعلیمی اداروں کو ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے مریم نواز شریف کے لیے. یہ تمام باتیں عظما بخاری صاحبہ کرتی تھیں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے. فیصل واؤڈا نے پھر یہ بھی بتانا شروع کیا کہ ان خاتون کو جن کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کے والد کے بارے میں باتیں کرتی تھیں, آپ نے ان کو منسٹر بنا دیا, یہ آپ کے کام ہے. تو فیصل واؤڈا نے پھر ایک بار مریم نواز شریف پہ بھی نشانہ لگایا. میں نے آپ سے اپنے چینل پہ بھی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ جواب نہیں دیں گے فیصل واؤڈا کو. یہ کیوں نہیں جواب دیں گے؟ جب کہتے ہیں نا کہ فیصل واؤڈا کی حیثیت کیا ہے, تو یہ لوگ یاد رکھیں کہ فیصل واؤڈا سے اظہار یکجہتی کے لیے جب فیصل واؤڈا ججز کے خلاف بات کر رہے تھے, توہین عدالت کیس کا سامنا کر رہے تھے, تو اظہار یکجہتی کے لیے نون لیگ کے لوگ لائن بنا کے فیصل واؤڈا کے ساتھ موجود تھے, فیصل واؤڈا کے پیچھے کھڑے ہیں, یہ بتاتے ہوئے یہ لوگ موجود تھے. تو اس لیے کہ یہ غیر سیاسی طاقتوں کے ساتھ ہیں, تو یہ غیر سیاسی طاقتوں کو بتا رہے تھے کہ آپ کا بندہ ہمارا بندہ, اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو اب عظما بخاری پوچھتی ہیں اس کی اوقات کیا ہے, تو اوقات یہ ہے کہ آپ لوگ لائن بنا کے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, آپ اس کو جواب نہیں دے سکتے. ہاں, اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سستا شاہ رخ خان یا یہ چائنا کی ماسی وغیرہ یہ اس لڑائی کی حد تک ہے, یا پھر اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ اگر نون لیگ کو سنا رہا ہے, بے بھاؤ کی سنا رہا ہے, تو پھر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی تڑک کر کے ٹوٹ گئی ہے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو تعلق ہے, یہ تعلق اس لڑائی پر ٹکا ہوا ہے جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. اس لڑائی کی بنیاد پر نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت پکی دوستی ہے. تو یہ دوستی اس لیے چل رہی ہے. اب عظما بخاری سے جواب دلوا دیا گیا, بہت ہے. نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے, جو میاں نواز شریف کی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بے عزتی کی گئی ہے, مریم نواز شریف کی بے عزتی کی گئی ہے, مریم نواز شریف کی حکومت کی بے عزتی کی گئی ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ عظما بخاری نے جواب دے دیا. تو نون لیگ اب اتنی مجبور ہو چکی ہے
کہ اتنے جواب کو اور اس سطح کے جواب کو نون لیگ بہت سمجھتی ہے، کیونکہ اس سے آگے جا کر نون لیگ بات نہیں کر سکتی.